هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ما شاء الله. کلام پاک کے بعد حجی نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد تجمل کو مبارکہ نام میں حجی نعت سنانے کی ساتھ حاصل فرمائیں. نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ تو ایسے اللهم صل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فقال جل شأنه في شأن حبيب عظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. فقال الله سبحانه عز وجل في كلامه المتين والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكبير الكريم. حاضرین اکرام، سامعین اکرام، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تذکرہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے. الحمدللہ یہ محافلیں 12 روزہ جو الحمدللہ 7ویں دن کی شامل ہو چکی ہے. 7ویں دن میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جس نے ہم کو اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے کی محفل میں سامعین کی حیثیت سے ہمیں چن لیا. یعنی ہمارا انتخاب اللہ نے فرمایا کہ اپنے حبیب کے تذکرے میں شامل ہونے کے لیے. بارہا میں نے بتلایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے حبیب کی معرفت کے لیے اسے چن لیتا ہے. یہ اس کی ذرہ نوازیاں ہیں. یہ ہمارے لیے باعث مسرت اور خوشی کے لمحات ہیں. اور انشاءاللہ العظیم یہ جو ہمارا وقت ہم جو گزار رہے ہیں مسجد میں آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سننے کے لیے، ان کی مبارک زندگیوں کے بہترین لمحات کو سماعت کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ وقت یہ گھڑی ہماری بخشش کا ثابت ہوگا. یہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے، یہ اللہ کی ذات پہ ہمیں بھروسہ ہے. یہ جو وقت ہم نے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقف کیا ہے مغرب سے عشاء تک، یہ لمحات یہ وقت ہماری بخشش کا باعث بنے گا، ہماری راہ نجات بنے گا. حاضرین کرام، ایک دنیاوی مثال بتاتا چلو. ایک چھوٹی سی کہیں کسی جگہ پر یہ اعلان ہو جائے کہ یہاں پر ایک اسکیم چل رہی ہے، بیسٹ آفر چل رہے ہیں کہ ایک کے بدلے بائی ون گیٹ ون فری. بات سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ اتنی بہترین طریقے سے سیل ہو رہا ہے، اپنے کو دگنا تگنا بلکہ اس سے زیادہ بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں خطاریں لگ جائیں گی، لمبی لائن لگ جائے گی کہ کہیں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ اسپیشل آفر چل رہا ہے، بھائی لاکھوں کی چیز 100 میں دیتے ہیں، کروڑوں کی چیز 1000 میں دیتے ہیں. تو یہ انسانی فطرت ہے، انسان کے اندر یہ چیز پنپتی ہے کہ بھائی جتنے لاکھوں کروڑوں کی چیز 1000 میں دے رہے ہیں، بھائی لاکھوں کے لیے 100 میں دے رہی. لازمی ہے لگنا بھی ہوگا، بیمار بھی ہوگا، تبھی جا کے میں کہتا ہوں لینے کی خاطر. کیونکہ یہ اسپیشل آفر یہاں وقت نہیں ملتا، یہ وقت دستیاب نہیں ہوتا، یہ موقعوں کے حساب سے دیا جاتا ہے. ہر فلاں زمن میں اس کی ایک عید ہے، فلاں ٹائم کا فیسٹیول ہے جس وجہ سے یہ آفر نکالا گیا. حاضرین کرام، یہ اتنا مقدس اسپیشل آفر ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مہینے میں آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادت ہوئی. آقا تو جہاں جلوہ افروز ہوئے اس دنیا میں، تو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے حبیب کی آمد پر اپنا رب خوش نہیں ہوگا، وہ بارہا خوش ہوگا. اور یہ خوشی کا اعلان اسے فرمائے گا جو لوگ اپنے حبیب کے آنے کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، اس کو بھی ثواب دگنا تگنا ملے گا. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر
ہیں، میلاد کی محفلیں رکھ رہے ہیں، آقا نامدار تاجدار مدینہ کی سیرت مبارکہ ان کے اسوہ حسنہ کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے راہ نجات ہو سکتا ہے۔ دوزخی سے آزاد کا پروانہ ہم سن سکتے ہیں، یہ وہ اسپیشل آفر ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اپنے رب کو آپ اپنے حبیب کے ذریعے سے راضی کر سکتے ہیں، اپنے رب کو منوا سکتے ہیں اپنے حبیب کے ذریعے سے۔ تو حاضرین کرام، تو اس کے لیے بھی یعنی رب الجلال نے اپنے حبیب کے تذکرے کے لیے بھی ہم لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ یہ باعث مبارک لوگ ہیں، یہ باعث مسرت ہے اور باعث فخر ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے دنیاوی کاموں کو ترک کر کر کچھ لمحات، کچھ گھنٹے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر رہے ہیں، ان کے خدمت میں دے رہے ہیں اور اس کے حبیب کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ حاضرین کرام، میں نے بارہا فرمایا اور بھی آج سے کہتے آ رہے ہیں اور ہم بھی دوسرے علماء کرام سے یہ سنتے آ رہے ہیں، نبی کے حوالے زندگی، مبارک زندگی، آپ کے گوشہ حیات، آپ کی اخلاق، آپ کی سخاوت، آپ کے کردار، آپ کے جسم مبارک، آپ کی روحانیت، آپ کی فیضانیت، اور ہم سن رہے ہیں۔ حاضرین کرام، اس جلسے سے جانے کے بعد کچھ نہ کچھ تو ہمارے ذہن میں پھیل رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں یہ واقعات پھر تو رہے ہوں گے، یہی عملی زندگی۔ انشاءاللہ یہ ہمارے ذہن میں پھرنا، وہی تذکرے چلتے رہنا۔ 7 دن ہو گیا، 7 دن سے ہم آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بس ڈھونڈ رہے ہیں، اسی میں گھوم رہے ہیں۔ مغرب سے عشاء، مغرب سے عشاء، 7واں دن ہے، تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے احوال سن رہے ہیں۔ کبھی تو دل یہ چاہے گا کہ آج عمل بھی کر لوں، اللہ کی ذات سے امید ہے آج نہیں کل عمل کریں گے، اور ہمارا دل ہم سے کروائے گا کہ یہ آقا کی محبت ہے۔ حاضرین کرام، دوران خطبہ میں ایک آیت ربانی کی تلاوت ہوئی، جس کا ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے ہم نے نور کا تذکرہ کیا کہ نبی نور ہے، وہ نور ہی کے طفیل یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ ہم جو زندگی جی رہے ہیں اس نور کا تقدس میں ہم زندگی جی رہے ہیں، اسے نور کاملہ کے طفیل اللہ نے جنت کو آراستہ کیا، اسی نور کے طفیل اللہ نے دنیا کو، آسمان کو، چاند ستاروں کو رونق بخشی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا شمائل ترمذی انور اللہ تبی والزری صاحب نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، نبی آخر زمان کا حلیہ مبارک کیسا تھا، کیسی آپ کی آنکھیں تھی نورانی، کیسے آپ کا چہرہ تھا، کیسی آپ کے زلف مبارک تھے۔ وہ تذکرہ جس دن چھیڑا گیا، قربان جائے انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی اللہ جل دل سرفراز کرے جو ایک تذکرہ سناتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی سرفرازیت سے نوازے جو آپ لوگ آقا جہاں کا تذکرہ سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں ان کی محفل سنانے کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے میرے آقا جسمانی روحانی تھے، اسی طریقے سے آپ کے اخلاق میں بڑے کریمانہ تھے، آپ کے اخلاق میں بڑے مزین تھے۔ آپ کے اخلاق کا تذکرہ قرآن میں فرما رہا ہے رب الجلال، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فی رسول اللہ اسوة حسنة۔ کوئی یہ چاہتا ہے وہ اپنی زندگی کو اچھا کرے، وہ یہ چاہتا ہے اپنی زندگی کو سنوارے، وہ نبی کی اخلاق سے، نبی کی زندگی سے اپنی زندگیوں کو میچ کرے، آئیڈیل بنائے نبی کی زندگی کو، وہ انسان کامیاب ہوگا جو نبی کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی کو گزارے گا۔ حاضرین کرام، نبی آخری زمان کے اخلاق کے کیا کہنے، کیا ہم نے وہ چیز نہیں سنی احد کی جگہ، احد کی لڑائی کو، جن میں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ظلم و ستم کیا گیا۔ منافقین کفار مکہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دینے کے لیے نکلتے، دین اسلام کی طرف بلانے کے لیے، وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے جب آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے، آپ کے قدموں میں کانٹے بچھائے جاتے، تکالیف کے مظالم آپ پر توڑے جاتے، مکہ مکرمہ کے شریر بچوں کو لگایا جاتا کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں محمد رسول اللہ کہہ کے پتھر مارا کریں۔
حاضرین کرام، حدیث شریف میں احد کے اس جگہ احد کی لڑائی کے بارے میں تذکرہ آتا ہے. بتلایا یوں گیا کہ جب آپ کو پتھر مارا گیا، پتھر کی کچھ ٹکڑے، نوکیلے ٹکڑے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے رخسار کے اندر دھس گئے. جب اس پتھروں کو نکالنے کی کوشش کیا گیا، ان ذروں کو وہ نکل نہیں سکے، اتنے اندر تک دھس گئے. فرماتے ہیں صحابی رسول آگے بڑھے، اپنے دانت سے نبی کے رخسار پر جو پتھر کی کونی چپ گئی تھی، دس گئی تھی، جو گیلی، اسے کھینچ کر نکال رہے تھے. اسے کھینچ کر نکالنے کی وجہ سے صحابی رسول کا دانت ٹوٹ گیا. تو سوچو کتنی اندر پیوست ہو گئی ہوگی، جس کو نکالنے کے سبب صحابی کا دانت ٹوٹ گیا. حدیث شریف میں نقل کہتا ہے دوسرا نکالنے کے دوسرا دانت ٹوٹ گیا. ایک صحابی کے دو دانت شہید ہو گئے آقا نامدار تاجدار مدینہ کے رخسار سے وہ پتھر کی نوکیلوں کو نکالنے. پھر صحابی باز بڑھ گئے، پھر دانت اپنے منہ کو پکڑے تو چہرے خود جانے لگا. دوسرے صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اپنے دانت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالے. جب نکالنے پر حضرت کرام حدیث میں آتا ہے خون بہت زیادہ بہنے لگا. فوری ایک صحابی آگے بڑھے، وہ خون کو زمین پر گرنے نہیں دے بلکہ اپنے مبارک ہاتھوں میں لے کر اسے پی لیے یا چاٹ لیا گیا. حدیث شریف میں آتا ہے جب کچھ وقت گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا جس کے جسم میں میرا خون رہے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. حاضرین کرام، یہ بات سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے جس اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہوا، کیا وہ جنتی نہیں ہوگی؟ ان لوگوں کی آگ کا کیا مرتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا جب نبی کریم فرما رہے ہیں جس کے خون میں، جس کے جسم میں میرا خون آ جائے بس اس پر دوزخ کی آگ حرام، اس پر دوزخ حرام. حاضرین کرام، بتلایا جاتا ہے پتھر سے آگ کی کونیوں کو پھوڑ دیا گیا، پتھر سے آگ کے جسم سے خون بہ رہا تھا. حدیث شریف میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالین تھی، آپ دیکھیں جب خون زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو ایک ڈھوٹڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، جیسے گٹ ہو جاتا ہے، چپک جاتا ہے وہاں پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نالین کو اتارنے گئے، نالین مبارک اتر نہیں رہی تھی. وجہ یہ تھی کہ خون سے پوری نالین بھر چکی تھی، اپنا پورا پیر، اپنا قدم مبارک نالین میں دھس گیا تھا، اتنا خون باہر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس وقت غضب جباریت جوش میں آئی، فرشتے نازل ہو گئے اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حکم فرمائیں. حضرت جبرائیل فرشتوں کو لے کر آئے، فرمایا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ عطام الہی پر مسخر کیے گئے ہیں. یا رسول اللہ آپ اجازت پر آمد فرمائیں. بس آپ اجازت کے عرب اور عجم جہاں پر عرب بسی ہوئی ہے ان کے اطراف میں تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس کے بیچ میں یہ قوم بسی ہوئی ہے. آپ حکم فرمائیں کہ تو پہاڑوں کو ملا دیا جائے تاکہ یہ قوم برباد ہو جائے، یہ قوم زمین میں دھس جائے. یا رسول اللہ آپ حکم کریں. یہ فرشتے آپ کے حکم کے تابع ہیں. اور رب الجلال فرما رہا ہے نبی کے نام اشارے پر وہ پہاڑوں کو ملا دینا، پہاڑوں پر ڈال دینا. حاضرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر قربان جائیں. نبی آخر زمانے فرما رہے ہیں نہیں اتنا عذاب نہ دو، تکلیف نہ دو انہیں. اس وقت کو دیکھتے ہوئے ایک شاعر نے کیا خوبی الفاظ ادا کیے. آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو دیکھ کر اس فرشتوں کو عذاب دینے کو رکانے پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں. بشر ہے، بے خبر ہے، کیوں تباہی کی دعا مانگوں، کیوں میں ان کو برباد ہونے کے لیے، کیوں میں غضب جباریت کو اجازت دوں کہ ان کو تباہ و برباد کر دے. آقا فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ ان کی نسلوں میں ایسے ایسے مسلمان پیدا ہوں گے جو بس وحدانیت کی خاطر بدل دیں گے اور مسلمان بنیں گے اور مسلمان ہو کر اسلام کی حفاظت کریں گے. حاضرین کرام، آج ساری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، یہاں پہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن ہوئی تھی کہ انشاءاللہ ان کی نسلوں میں وہ لوگ آئیں گے جو کلمہ گو ہوں گے. یہ اخلاق کریمانہ تھی، یہ اخلاق طفیل تھی.
اور فرمایا جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے جب آپ پر طائف پر پتھر برسائے گئے، جب احد جنگ احد کے وقت میں آپ پر جو پتھر برسائے گئے، آپ کے مبارک وہ مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں اللہم اغفر لی لقومی فإنہم لا یعلمون، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ امت کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ جو لوگ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، زخمی کر دیے، جس کا کونے مبارک کو لہان کر دیا، نالے مبارک خون سے بھر گئی، ان کے حق میں دعا فرما رہے ہیں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کے گناہ کو معاف فرما، ان کی خطا کو معاف کر دے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ قربان جائیں آپ اخلاق کریمہ میں، ہمارے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، ہم اپنے آپ میں نہیں لیتے آتے ہیں کرام، بلکہ جب ہی اس کو دوست بدلہ لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، فلاں 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 فلاں، لیکن آپ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مسجدنا سے آپ قربان ہو جائیں کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں اور ختم جباریت کو رکا رہے ہیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں بڑی اچھی بات جو میرے دل کو چھو گئی، وہ فرماتے ہیں ان کا یعنی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے دعا کرنا ان کے حق میں اللہ کی غضب جباریت کو ٹھنڈا کر رہا، یعنی آقا یہ معصوم ہے، دلوں بشر ہے، بے خبر ہے، ان کو مت عطا دیجیے، آ جائیں گے، غافل ہے، صحیح ہو جائیں گے۔ ارے کوئی اپنے حبیب کو، اپنے محبوب چیز کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، ہم اپنے میں نہیں رہتے، رب تو جلال اتنا غضب میں ہے، تو آپ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو منا رہے ہیں یہ کہہ کر کے آقا اے مولا آنے دیجیے، اپنے بندے ہیں، میرے ہی امتی ہیں، بے خبر ہے وہ لوگ، پردہ پڑا ہوا ہے، آج نہیں کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو محدثین کرام اس بات کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ فرماتے تو یاد رکھیں عزیز سامعین ان کی نسلوں در نسلوں میں کوئی پنپتا نہیں، اگر غضب جباریت حقانیت کے ساتھ نازل ہو جاتی، اگر حقیقت میں اس واسطے سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دیتا تو کوئی روئے زمین پر کوئی باقی نہیں رہتا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ غصے میں آ کر آ جاتے ہیں، لیکن رب تو جلال کے غصے کو کہ حبیب امت کی خاطر ٹھنڈا فرما رہے ہیں، اے رب تو جلال معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، یہ لوگ بشر ہیں، معاف کر دیجئے، یہ وہ اخلاق ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا، آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا، وہ لڑکے کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایمان سے مشرف نہیں ہوا تھا، جب وہ ایمان میں داخل نہیں تھے، مطلب کفار تھے، کافر لوگ تھے، وہ کافر لوگ اپنی ماں کو، بچہ اپنی ماں کو دیکھا اپنی ماں کو کہ اس کی ماں کے جسم پر جو چادر ہے یا جو کپڑے ہیں بالکل بوسیدہ ہو گئے، بالکل پرانے ہو گئے، کہیں سے وہ پھٹ بھی گئے۔ وہ بچے کو اپنی ماں کے وہ کپڑے دیکھ کر بڑا رحم آیا، تو وہ کافر تھا، فوری دوڑے اپنے چاچا کے پاس گیا، چاچا سے کہنے لگا چاچا میرے والد نہیں ہیں، میری ماں جس کے جسم پر کپڑے بڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں، کپڑے پھٹ گئے ہیں، کہیں کہیں سے اس کا جسم بھی دکھنے لگتا ہے، مجھے حیا آتی ہے، بس آپ میری ماں کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیں۔ تو چچا کہنے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کسی طرح انتظام کروں، میں خود فاق کشی میں گزر رہا ہوں، میں خود فلاں جگہ ہوں۔ پھر وہ حکام دیے، بس دھتکار دیا گیا، یہ بول کر اسے ڈانٹ دیا گیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ روتا ہوا، افسردہ ہوتا ہوا واپس اپنی ماں کے پاس آیا، آ کر اپنی ماں سے سارا ماجرا سنانے لگا۔ تو ماں اسے کہنے لگی میں نے پہلے تجھے کہا تھا کہ بچہ کسی کے پاس کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا، انسان کی فطرت میں جو کچھ بھی چاہے بس اسے اپنے لیے ہی چاہنا ہوتا ہے، میں نے پہلے ہی تجھ سے کہا۔ غمزدہ ہو گیا، افسردہ ہو کر باہر بیٹھ گیا کر کے، تو کوئی جاتے ہوئے ایک شخص نے اسے کہا کیا بھائی کیا بات ہے، اے لڑکے کیوں افسردہ بیٹھا ہے، کیوں آنکھ سے آنسو بہا رہا ہے، کیا ماجرا ہوا تیرے ساتھ، کیا بات ہے، تو کیوں اتنا غمزدہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا میری ماں کی آنکھ پر
جتنے کپڑے پہلے ہو گئے پھٹ گئے پرانے ہو گئے میرا دل میں حیا آتی ہے کہ میں کس طریقے سے میری ماں کی کپڑوں کا انتظام کروں. یہ چیز مجھے رلا رہی ہے. تو وہ کہنے لگا جب مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ میں ہی حرم میں ہی ایک محمد نام کا شخص ہے, اس کے پاس جا ضرور تیری مدد کرے گا. وہ فوری گھر میں آیا اور اپنی ماں سے اجازت طلب کرنے لگا. تو ماں یہ کہنے لگی ارے مت جا ماں کے, وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اپن لوگوں کو بت پرستی سے روک رہے ہیں, اپنے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اگر تو وہاں جائے گا تو تو بھی ان کا دیوانہ ہو جائے گا, تو بھی انہی کی طرح ہو جائے گا. مت جا ان کے پاس, مت طلب کر ان سے اپنی مدد. یہ کہہ رہے تھے. پھر وہ اپنی ماں کی بات کو سنا, پھر باہر نکل گیا. پھر تھوڑی دیر بولا نہیں امی نے اجازت نہیں دی میں نہیں جاؤں گا. پھر اس کے دل میں وہ بات کھٹکھٹاتی رہی, وہ چیز پھرتی رہی کہ اپنے ماں کے کپڑے کیسے تھے, اپنی ماں کی حالت کیسی تھی. یہ اسے تاب نہ لانے دی. یہ سوچ کر آخر کار اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں ماں کو نہیں بولوں گا لیکن میں جاؤں گا. وہ فوری حرم میں داخل ہوا, مکہ مکرمہ میں داخل ہوا. دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے صحن میں ایک چادر اوڑھے ہوئے کونے میں بیٹھے ہیں. وہ دیکھ کر مجھے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, کہاں ہیں؟ فلاں وہ بیٹھے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوڑتا ہوا چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. سب سے پہلے بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا, رکیے پہلے میری بات سنیے گا, میں آپ کے ہاتھ میں ایمان لانے والا نہیں, پہلے میں میری شرط نہیں لیجیے. بات بھی نہیں کر, ہاتھ سے پہلے کیا بولنے لگا, میں ایمان لانے والا نہیں ہوں. میرے کو بولنا بھی نہیں دعوت کے لیے. ہم جو بت پرستی کرتے تھے, ہمارے بڑے جو بت پرستی کرتے آئے ہیں, جن معبودوں کی پرستش وہ کرتے تھے, ہم بھی وہی کریں گے. تم میرے کو دعوت نہیں دینا, میں ایمان لانے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, چلو آخر کیا یہ بولو. جب اس کے بعد اپنا سنانے لگے کہ میری والدہ کے کپڑے بڑے پوشیدہ ہو گئے, بڑے حالت مغیر ہیں, ہر جگہ جسم دکھتا ہے, مجھے وہ حیا آتی ہے, وہ چیز طرز آتا ہے مجھے. میں ان کی ہیلپ کیسے کروں, میں ان کے کپڑوں کا انتظام کس طریقے سے کروں. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے قربان جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری اب جو چادر اوڑھے ہوئے تھے وہ چادر نکالی اور اس بچے کو دے دیا, چاہیے تمہارے لیے تحفہ ہے. وہ چادر لیا, دوڑتا ہوا اپنے گھر کو آیا اور اپنی ماں کو اڑانے لگا. ماں نے کہا کہ یہ چادر کہاں سے آئی, کس نے تمہیں دیا؟ تو بتانے لگا کہ یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہی کے پاس سے میں نے چادر لائی, ان کے پاس جا کے میں نے معروضہ پیش کیا, انہی کے پاس جا کے میں نے اپنے حالات کو بیان کیا, انہوں نے یہ چادر دی, جاؤ اپنی ماں کو اڑا. تو ان کی ماں کہنے لگی کہ تو ایمان میں داخل تو نہیں ہو گیا, یا تو بھی ہمارے دلوں کو برا بھلا بولنے والا تو نہیں ہو گیا؟ تو لڑکا نے کہنے لگا احمد جان نہیں, بلکہ میں نے سب سے پہلی شکایت یہی رکھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ تم مجھے ایمان لانے کے لیے نہیں بولنا, بس جو میں مدد کرنے کے لیے میری ہیلپ کر دینا, میں چلے جاتا ہوں. جا کے سب سے پہلے جب بولنے لگے تو اس کی ماں کہنے لگی ہے بیوقوف, یہی تو سچا دین ہے, یہی تو اچھے اخلاق ہیں جو اپنے آنکھ میں سے نکال کر چاہتے ہیں اس کے اوپر ایمان لانا تو ہمارے لیے فرض عین بنتا ہے. یہ وہ اخلاق ہے, یہ وہ دین ہے جس کو دیکھ کر ہم نہیں, ہمارے آگے آنے والے نسلیں بھی پتہ لگے کہ یہ وہ مبارک دین ہے جس میں اتنے اچھے اخلاق ہو. وہ ماں وہ بیٹا آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور مشرف اسلام ہوئی. اسلام دین اس اخلاق کے مظہر پر پھیلا. حاضرین کرام, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے, مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھیا رہا کرتی تھی. وہ بڑی ضعیف تھی اور بڑی عمر کی خاتون تھی, بوڑھیا تھی, بوڑھی ہو گئی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی اور بڑی وزندار پوٹلی تھی. وہ ذرا سا چلتی, جیسے ہوتے ہیں نا بوڑھے لوگ چھک کر چلتے ہیں اور تھوڑا سہارا لگا لگا کر چلتے ہیں, تھوڑی دور چلتے رک جاتے ہیں, تھوڑی دور چلتے رک جاتے ہیں. اس کے ہاتھ میں ذخیرہ کا سامان بھی اچھا وزندار تھا. وہ ذرا ذرا ہلو لے کر چلنے لگی. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں بڑی بزرگ بوڑھیا ہے, بڑی ناتوان ہے, کمزور بھی ہے, عمر بھی کافی ہو چکی ہے, اس کو چلنے کے لیے لڑکڑاہٹ محسوس ہو رہی ہے. اس کے باوجود وہ پوٹلی اٹھا کر کے لے جانے کی کوشش کر رہی ہے اور دیکھا کہ کوئی اس کا مددگار نہیں, کوئی اس کا رہبر نہیں, کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں. آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں, اس بوڑھیا کو کہتے ہیں اے ماں, اے ابا جان, کہاں جا رہی ہے, ادھر کا ارادہ رکھتی ہے, یہ کیا ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی
میں نے سنا ہے مکے میں ایک محمد نام کا شخص آیا ہے جو بہت بڑا جادوگر ہے، جو کوئی بھی اس کو دیکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ ارے میں، میرے باپ دادا، ان کے باپ دادا یہ بتوں کی پوجا کرتے آ رہی ہیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد جب پورے بتا توڑ کے بعد اس کے گرویدہ ہو جائے، اسی کی محبت میں پورے ہو جائے، تو میں یہ چاہتی ہوں میں بوڑھی ہونے کو آ گئی، کہیں وہ میرا بھی ایمان خراب نہ کر دے، جس کی وجہ سے میں یہاں سے ہجرت کر رہی ہوں، میرا گھر میں یہاں سے خالی کر رہی ہے، میں تو چلے جا رہی ہوں، یہ کہتا ہوں محمد نام کے شخص کوئی ہے اور اس سے میرا آمنا سامنا نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے میں ایسے اپنا گھر خالی کر کر جا رہی ہوں، اور یہ پوٹلی میں میرا سارا سامان ہے، میرے کپڑے ہیں، میری ضروریات کی اشیاء ہیں، تو بتانے لگے کہ بڑی کافی وزن ہے، میں آپ کی ہیلپ کر دوں، میں آپ کی مدد کر دوں، تو کہنے لگے ہاں اچھے لکھتے ہو بیٹے ذرا مدد کر دو، کہ ہم جان چلیے کہاں جانا ہے آپ کو؟ آپ کہتے ہیں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوٹلی اٹھا لی اپنے کندھے پہ رکھ لیے، ہم جان کا ہاتھ پکڑے لیتے جا رہے ہیں، اور بتلایا جاتا ہے حدیث شریف میں وہ بڑھیا رستے تمام کڑکڑاتے رہے، وہ محمد ایسے ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ ایسے ہیں، ہمارے محمد کو برا بھلا بولتے ہو، وہ ایسا ہے، بدتمیزی کرنے لگی، جو منہ کو آیا بولنے لگی، محمد کا نام لینے لگی اور بولنے لگی، لینے لگی اور بولنے لگی، پھر وہ جس مقام پر اسے پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے، جس مقام پر انہیں جانا تھا وہاں جا کر رک گئے، اتار گئے، پوٹلی مارک دی کہ وہاں میں یہاں سے میں سواری کا انتظام کر کے چلے جا کے بس یہاں تک آنا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کر جا رہے تھے، وہ بڑھیا کہنے لگی اے سنو اے نوجوان پیچھے آؤ، فرمانے لگی آپ بڑے بااخلاق لگتے ہیں، صاحب سمجھ لگتے ہیں، صاحب ایمان لگتے ہیں، میں تم سے کہتی ہوں کہ تم بھی نہ جاؤ گے، تم بھی اس پاگل کے چکر میں لگے، تم بھی پاگل ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ وہ کہنے لگی تم واقعی میں تمہارے اخلاق بہت اچھے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، ایسے دور ہو جاؤ، ہجرت کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محمد نام کے شخص کا جادو تم پر بھی چل جائے اور تم یہ اخلاق سے مل جاؤ گے، یہ جو اخلاق تمہارے جو کام کر رہے ہو نا، عاجزی کے سارے جو تمہارے اندر ہیں، کہ کہیں تم کو پلٹا نہ دے تم ان سے ملنے کے بعد۔ انہوں نے بولے جی ہم اچھی بات ہے، میں وزٹ کر پہنچا، پھر جانے لگے، پھر اس نے ہمارے رکو تو صحیح، تم مکے میں رہتے کہاں ہو، تمہارا مکان کہاں ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا اور میں جہاں جا رہی ہوں نا وہاں پر بھی یہ بات بولوں گی بھائی کہ وہاں سے میں کہیں کو آئی تھی مجھے کہ ان کی جادو کی طرف سے وہ ہمارے معاملوں کو برا بھلا کہہ رہے، پہچانیت کی دعوت دے رہی، جس کی وجہ سے میں نے ہجرت کی، اور دعوت ہجرت ایک بااخلاق لڑکا مجھے ملا جو میری پوٹلی اٹھایا، جو میرا ساتھ دیا، جو مجھے لا کر یہاں تک چھوڑا، میں تمہارے بھی تذکرے کروں گی، اور یہ تو بتا دو تمہارا نام کیا ہے۔ حضرت کرام جب آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کو کہتے ہیں اما جان تم جس کا تذکرہ کر رہے تھے، جس کو جادوگر بتا رہے تھے، جس کو تم کڑکڑا رہے تھے، کوس رہے تھے، وہ محمد شخص میں ہی ہوں۔ حضرت کرام فرمایا جاتا ہے کہ وہ بڑھیا زوردار چیخ مارنے لگی، مار کر کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بے شک یہی وہ آخری نبی ہے، یہی محمد رسول اللہ ہے جن کے اتنے اچھے اخلاق، میں راستے تمام ان کو اذیتیں پہنچاتی رہی، راستے تمام ان کو تکلیفیں میسر کرتی رہی، میں ان کو جانتی تک نہیں، میں ان کو پہچانتی تک نہیں، انہوں نے میرا سارا سامان اٹھا لیا، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اما جان اما جان اما جان کہتا رہا، جبکہ میں اس کو برا بھلا کہتی رہی، اس کے دین کو دھتکارتی رہی، اس کے دین کے بارے میں برا بھلا کرتی رہی، لیکن اس کے قربان جائے یہ حقیقت میں یہ پاک دین ہے، اس کے اخلاق ہے مزین، ان کا دین کتنا پیارا ہوگا۔ حاضرین کرام ہمارے امتی ہونے پر ہم فخر محسوس کریں، وہی دین میں، وہی اخلاق میں، وہی ہمارے رہبر، وہی ہمارے مشفع، وہی ہمارے شفیع نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں جن کے تذکرے قرآن میں بھرے پڑے ہیں۔ حاضرین کرام آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اپنے منہ سے یہ سن لے، ایک چیز ہے نوٹ کریں اسے، یہ وقت پر ہمیں کام آئے گا۔ آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ شریعت، وہ کیا ہوگی؟ شریعت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ شریعت، جن چیزوں کا جن کام کرنے کے لیے حکم دیا وہ سنت۔ میری بات تو اخلاق سے مزین ہونا، اخلاق کو اپنانا، یہ شریعت بھی ہے سنت بھی ہے، سمجھ میری بات، یہ سنت بھی ہے شریعت بھی ہے، تو اس پر عمل کریں۔ حاضرین کرام اخلاق کو سنوارنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آرائش سیب دینے والی چیزوں کو اپنائیں. ہوتا ہے نا بھائی, کہیں دعوت میں جاتے ہیں, کہیں جا رہے ہیں پارٹیز میں وغیرہ میں, دعوتوں میں, تو اپنے آپ کو اچھا مزین کرتے ہیں یا نہیں؟ کپڑے اچھے پہنتے ہیں نہیں؟ بلکہ خواتین تو اپنے آپ کو سماجتی بھی ہیں, تیار بھی ہوتی ہیں, اور حضرات تیار نہیں ہوتے, لیکن بچیاں اپنے بڑے تو تیار ہوتے ہیں نہیں ہوتے. انسان کے لیے چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ بچیاں ہوں, چاہے وہ بچے ہوں, ان کو فرمایا گیا کہ اخلاق کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرو. میری بات جیسے کہ مولانا نے بتایا نا, سونا حرام ہے, وہ تو شاید سونا حرام ہے, سورج نہیں. ارے وہ سونا نہیں, وہ جو سونا پہنتے وہ حرام ہے. بولے اخلاق کے زیور سے آراستہ ہو, زیور پہننے کہتے کہ نہیں, وہ زیور نہیں, اخلاق کے زیور, اپنے اخلاق کو مزین کریں. جیسے کہ حدیث شریف میں حدیث بڑی نقل کرتے ہیں, بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات زندگی میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کسی نے سلام نہیں کیا. کوئی ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے, پوری حیات طیبہ بات دیکھیں گے. سنیں بچیاں, بچے ادھر دیکھو میں کیا بول رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سلام کرے بول کے کوئی کتاب حدیث نہیں ملتا, سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ یہ ملتا ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سلام کیا کرتے تھے. کون سلام کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو, چاہے وہ بڑا ہو, چاہے وہ چھوٹا ہو, چاہے وہ بچے ہو. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلتے, جب کہیں بازار جاتے یا پھر مسجد نبوی کی طرف لوٹ کر آ رہے ہوتے, تو جو بچے راستے میں کھیل رہے ہوتے ہیں, بچے کھیلتے ہیں راستے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لڑکوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. جو بچے شہید ہیں, شرارت کر رہے ہیں, ان کو بھی سلام کرتے جایا کرتے تھے. حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے بعض وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سروں پر ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے, اور وہ ہاتھ سر پر پھیرنے کی برکت یہ ہوتی کہ وہ تمام اتنے بچوں کو بچہ پہچانے جاتا کہ اس کے سر سے خوشبو آنے لگتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے, اس کے سر سے خوشبو آنے لگی, وہ سارا دن کو بچہ الگ سے پہچانے جاتا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شفیقانہ ہاتھ رکھ دے, اس کے سر سے خوشبو آنے لگتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے. سلام ایک ایسی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور شریعت میں بعض حدیثوں میں آیا ہے افشوا السلام بعد الکلام, بعد میں بات کرو, سب سے پہلے سلام کرو دوستو. سلام کی اتنی برکتیں ہوں گی, اتنی وسعتیں ہوں گی سلام سے. سلام یہ نہیں دیکھا جائے گا چھوٹے کو سلام کرنا, چھوٹے بڑوں کو سلام کرنا نہیں, بڑے سلام کرنا چھوٹوں کو. جو جس کی نظر پہلے پڑ گئی سلام کرنے کا فریضہ اس کے اوپر لازم. گھر میں داخل ہونے والا گھر والے سلام کرے گا, داخل ہونے والا سلام کرے گا, داخل ہونے والا سلام کرے گا. بلکہ ہم نے پڑھا نا حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر پر جاتے تو سب سے پہلے یا سیدھے جانب کھڑتے یا بائیں جانب کھڑتے, ٹھہر کے زور سے سلام کرتے. کبھی بھی کسی کے گھر پر جائیں تو یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو جائیں اور زور سے سلام کریں. حدیث شریف میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس 3 دفعہ سلام کرتے گھر پر. اگر گھر کے اندر سے جواب نہیں آیا 3 دفعہ بھی تو بڑے کسی غصے کے یا ناخوشی بڑے ہنستے بولتے وہاں سے لوٹ جاتے ہیں. یہ گواہ نہیں کرتے, سلام کا جواب نہیں دیا, کوئی آگے ملا نہیں, چیز اندر پیدا نہیں ہوتی, بلکہ خوشی خوشی وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. یہ سنت طریقہ ہے. سلام کریں, اگر جواب آیا تو ملاقات کریں, نہیں جواب آیا خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہو جائیں. حاضرین نے کہا تو اپنے آپ کو اخلاق سے مزین کریں. اخلاق وہ چیز ہے جن دلوں میں محبت ڈالی جاتی ہے. آپ زندہ ہیں, پیدا ہوئے, اسکول میں پڑھے, کالج میں پڑھے, جاب پہ لگے, آپ بڑے ہوئے, شادی ہوئی, بچے ہوئے, پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ نے یہاں کیا چھوڑا؟ آپ نے دنیا میں کیا چھوڑا؟ آپ نے دنیا میں کیا رکھا؟ نہیں مال دولت آپ کے کچھ کام آنے والی ہے, نہیں آپ کی اولاد آپ کے کچھ کام آنے والی ہے, کچھ نہیں کیا. لیکن جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے باقی رہتے ہیں تو اس کے اچھے اخلاق, باقی رہتے ہیں تو اس کے اخلاق بولتے ہیں نا, ارے وہ شام, ارے بڑے اچھے دل نشیں صاحب کے ساتھ, کیا اخلاق تھے ان کے, ارے کسی سے ملتے تو دل جیت لیتے تھے صاحب لوگ, ان کے میرے دل میں ان کے لیے بڑی محبت ہے. اور حضرات تو یوں بھی کہتے ہیں فلاں صاحب چلے گئے, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے صاحب, اللہ ان کی خبر کو نور سے منور کرے. کیا آپ اخلاق کا آدمی تھا بھائی, بہت محبت کرتا تھا, کیا اچھے اخلاق تھے ان کے, وہ کیا اچھے کردار تھے ان کے, وہ تو
تو ہم جب فنا ہو جائیں گے، ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہمارا تذکرہ، ہمارا نام ہمارے اخلاق کی مناسبت سے زندہ رہے گا۔ فرمایا جائے گا وہ فلاں افسان نہیں تھے، ان کے بچے کتنے اچھے اخلاق، ان کے بچے یہ ان کی اولاد ہے، تو ہمارا تذکرہ اس وجہ سے کیا جائے گا کہ ہمارے اخلاق، ہماری زندگی، ہمارے روز کے معاملات کو دیکھ کر پیش آیا جائے گا۔ تو فرمایا جاتا ہے اخلاق کو مزین کریں، اور اخلاق میں اگر کسی کو اخلاق پر جمنا ہے، کسی کو اخلاق پہ مداومت حاصل کرنا ہے، یعنی کہ وہ یہ چاہتا ہے، یہاں بیٹھنے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اخلاق کو سنبھالوں، میں اچھے بہترین اخلاق چاہوں، یعنی مینرز میں سیکھوں، اچھے گڈ مینرز کیسے سیکھنا ہے، گڈ مینرز کیسے اپنانا ہے، چاہے وہ بچے ہوئے چاہے وہ بڑے ہو، سب کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اخلاق کو سیکھنے کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ زبان کی ہے جو اپنے باپ دادا کا بتا دیتی ہے، بتاتی ہے کہ ان کے بچے سے ان کی زبان سے دکھ رہا ان کی اولاد ہے، وہی بولتے کبھی تم ٹھہر کرے تورے فلاں فلاں کرو، ارے کہاں کیا اس کا بتا ہے ماٹرشا ہوتا ہے، کیسی لینگویج استعمال کر رہا بھائی، کیسی بات کر رہا لینگویج دیکھو ذرا، اب بھی اچھا ادب سے سلام علیکم، ارے فلاں صاحب کا بچہ دکھ رہا ہو تو سلام کتنا ادب سے کر رہا ہے، کتنی اچھی گفتگو ہے۔ تو سب سے پہلے پہچانا جائے گا قابو میں کرنے کے لیے زبان کی حفاظت کرے۔ جب بھی زبان کھولے تو دیکھ سمجھ کر کھولے، کچھ بولے تول کر بولے کہ میں کیا زبان سے نکال رہا ہوں۔ حضرت کرام حدیث شریف میں یوں آتا ہے، صحابہ کرام کو جب آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے فرمایا تو کئی صحابہ ایسے تھے جو اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کنکر، موٹے موٹے کنکر لیتے منہ میں ڈالے رکھتے تھے، مجھے میرے زبان کی حفاظت، دن بھر کچھ بھی نہیں بولے، خالی منہ لگا کر۔ اب تم منہ کھولے تو کنکر یا تو باہر گرتے یا تو پھر اندر جاتے، وہ باہر گرے تو پھر اٹھا کے منہ میں ڈالنا، اندر گئے تو پریشانیاں آپ کو ہے۔ تو وہ لوگ اپنے منہ کو بند رکھتے ہیں، منہ میں کنکریں ڈال لیتے کہ منہ کھولنا ہی نہیں ہے اپنے۔ میں کسی کے بارے میں کچھ بولوں گا، وہ اگر وہ بات مجھ میں نہ پائی جائے تو غیبت میں، اب کوئی شخص سے میں چیزیں تھوڑی دیر بات کروں گا، باتوں باتوں میں چغلی، باتوں باتوں میں کسی کی اچھائی کسی کی برائی نکل جاتی ہے اپنے منہ سے، اگر وہ چیز ان کے اندر نہ ہو تو نے ان کی غیبت کی، اگر وہ چیز کا تم کو نہیں پہنچانا نہیں تھا، وہ بات تم کو اتنا علم تھا نہ وہ دوسرے شخص کو اس بات کا علم تھا، لیکن دونوں نے مل کر ایک نیا فلسفہ نکالا کہ وہ آدمی کے خلاف دوسرا سوچ لیے، غلط بیگمانی کر لیے، تو اس میں تم لوگوں کو عذاب ہوا نہیں ہوا؟ بات ہی نہ کریں، خاموشی اختیار کریں، جب بھی اپنی زبان کو کھولیں تو بہترین الفاظ کے ساتھ کھولیں، بہترین لمحات کے ساتھ کھولیں اور فکر کریں یہ زبان ہی ہے جو ہمارے عذابات کے بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ آپ تو منہ سے بول دیتے، اپن کو سمجھنے نہیں آتا، اپن کیا بول رہے ہیں اپن نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ کرامن کاتبین لکھتے رہتے، تم فلاں کی چغلی کرتے، غیبت کرے، دیکھو جس کے اندر چیز نہیں اور وہ شخص تمہارے سامنے بھی رہے تو اس کی برائی بیان کرے، غیبت۔ اور اس بات کا حضرت کرام کل میزان عمل میں جب گناہوں کا ڈالا جائے گا پلے میں تو اس کے اتنے گناہ نکلے گا کہ وہ شخص مجھے کہا اللہ تعالیٰ یہ گناہ میں کرائش نہیں، یہ گناہ تمہیں کرائش نہیں، یہ گناہ نہیں تھے میرے پاس، یہ کہاں سے طرف سے گناہ لا کے تمہیں ڈال رہے ہیں۔ جب آپ کے یہ اعضا بیان کریں گے فلاں فلاں چاہے تم ایک بات کہے تھے وہ بات غلط تھی، اس کا گناہ تمہارے اکاؤنٹ ہے، فلاں فلاں جب تم ایک بات تم کو سنائے تھے کہ وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے، تو ویسے بھیجنے کو کھول دی، ان کی قیمت کرے وہ بھی تمہارے نام اعمال میں میری بات، تو اتنے گناہ اپنے نام عمل میں گریں گے کہ انسان پریشان رہے گا، میں گناہ کرائش نہیں وہی یہ میرے ہوئے ہوں۔ جب اپنے جسم کے اعضا گواہی دیں گے تم یہ کرے، تم یہ بولے، تم یہ چغلی کرے، تم یہ غیبت کرے، اس کے سبب تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرو، کسی کو بولنے سے پہلے 100 بار سوچ لو، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آغاز کرو۔ فرمایا جاتا ہے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں سے بڑی شکل تک کرتے اور بڑوں سے بڑا ادب بڑی تعظیم کیا کرتے۔ حضرت کرام اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سید نساء اہل الجنہ، جب حضرت خاتون اپنی بیٹی اپنے بابا جان سے ملنے کے لیے آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، میری بیٹی آ رہی ہے، اور سب میں یوں بھی آتا ہے اپنے کندھے سے کپڑے مبارک نکال کر بچھاتے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے ہیں، یہ بیٹی کا ادب ہے، اور سو بتایا نا
مولانا صاحب تقریر میں بول رہے تھے دائی حلیمہ جب تشریف لائے آپ ان کا کھڑے ہوئے فرمایا کہ میری اما جان آ رہی ہے، دائی حلیمہ آ رہی ہے. حلیمہ مرا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں پہ میرے لیے؟ جب آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے، لیکن آقا کے قربان جائیں اپنی ماں آ رہی ہے تو ان کے لیے آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اپنی کپڑی بچھا رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ حضرت خاتون جنت کے بارے میں بھی یوں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جاتے آپ بھی کھڑی ہو جاتے اپنے بابا جان کے استقبال کے لیے، آپ بھی اپنی اوڑھنی بچھا دیتے اپنے بابا جان کے لیے. اور انہی کی تو بیٹی ہے نا، تو انہی کی اس کو اخلاق کے بھی ہوں گے. تو اخلاق ایک کہہ پر کتاب میں بات نہیں آتا ملنے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے سے عمر میں بڑے ہیں، میرے سے عمر میں بڑے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ان کی تقریب فرماتے اور ان کی بات کو سنتے اور بولتے کہ میں خود آپ کے پاس آ کر کام کروں گا، میں خود آپ کے پاس آ کر اس کا کیا ہے دیکھیں گے، آپ تکلیف نہ کریں، میں خود حاضر ہوں گا. مجھے بلا لیتے ہیں، آپ نے اتنے تکلیف کا کشت کیوں اٹھایا کہ یہاں پر آنے کی تکلیف کریں. محمد رسول اللہ کو آواز لگواتے تھے، محمد رسول اللہ خود چل کر آپ کے پاس آ جاتا. یہ وہ اخلاق تھے. بچوں کو شفقت سے محبت سے پیش آتے، بچوں کو سمجھاتے، بچوں کی تعلیم کرتے، بچوں کو کہتے کہ ایسا نہیں بیٹے ایسا کرنا، ایسا نہیں ایسا کرنا. یاد رکھیں ازدار ملت اسلامیہ دین اسلام میں سب سے پہلی چیز اگر ہے تو وہ اخلاق ہے. اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ ہمارے والدین کا آپ کو بتا دیں گے، اپنے والدین کا آپ ان کے سامنے انٹروڈکشن کرائیں گے. آپ کے اخلاق آپ کسی کو اپنے مینرز بتائیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے گڈ مینرز، ان کے والدین بہت اچھے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں. آپ کے اخلاق اگر وہ سچے کریں گے، ارے ترے بولیں گے، کسی سے لڑائی جھگڑا کریں گے، اگر آپ پتہ چلے گا کہ والدین اچھے نہیں، جنہوں نے ان کی پرورش سے نہیں کی، جنہوں نے ان کو ادب تہذیب نہیں سکھایا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں سکھایا. حاضرین کرام اپنے والدین کا نام خراب ہونے سے بچائیں، اپنے آپ کو گڈ مینرز کے ذریعے بااخلاق بنائیں. دین اسلام میں کوئی دیکھ کر یہ نہ کہیں اور جان کر مسلمان تماشے کرتے رہے، جب نئے تماشے کرتے رہتے ہیں، آپ تکلیف دے رہے ہیں اپنے پڑوسی کو، اپنے محلے والوں کو تکلیف دے رہے ہیں. ایسے کام نہ کریں. بتلایا شیخ بڑے صاحب بہت بڑے شاعر نے بتایا مسلمانوں کے کام آج کل ایسے ہو گئے ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود بولے، یہود و نصارہ کافر شرمائے آج کل انہوں نے کام نے کیسے کام کر رہے ہیں. جبکہ اسلام جانا اگر جاتا ہے تو اخلاق کے نام پر، اسلام مسلمان جانا جاتا ہے سخاوت کے نام پر، اسلام مسلمان جانا جاتا ہے لوگوں کے ہیلپنگ نیچرز کو دیکھتے ہوئے. کیا لوگ گزرے اسلام میں، کیا ہیلپنگ نیچرز والے لوگ تھے، کیا بااخلاق لوگ تھے. بھئی خود کے پاس کھانے کو نہ ہوتا لیکن لوگوں کو کھلاتے تھے، نہ کھلانا ہے پہلے فرمایا گیا نا. دوزخ میں لوگوں کو ڈالا گیا، لوگوں سے پوچھے کرتے تم کہیں کو آئے یہاں پہ دوزخ میں، تم کہیں وجہ سے آئے، تم کہیں وجہ سے آئے، تم کہیں وجہ سے تم کہیں آئے. ان سے پوچھا گیا تو بولے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. پوچھا گیا تم کہیں کو آئے دوزخ میں، میں نماز ہی نہیں پڑھتا تھا دوزخ میں. ان کو مجھے تم کہیں کو آئے دوزخ میں، میں لوگوں کو کھانا ہی نہیں کھلاتا تھا. ان کو تم کہیں کو آئے دوزخ میں، میرے اخلاق ہی ایسے تھے، کوئی لگا لیتا تھا نہ کسی کو لگتا تھا، سیدھا دوزخ میں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ سیدھا دوزخ. آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ نماز، غریبوں کو کھلاؤ جتنا کھلانے میں. حاضرین کرام جب آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت میں بات کو بندہ ہی پہلی کہ جب حاضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانے کو پسند فرمایا اللہ نے تو لوگ ایسا کھلانے لگے. آٹا دن آپ خود فاقہ کشی میں پتھر باندھے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو کھلانے جو بھی آیا چاہتے. بتانا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، 3 دن روزہ رہے، منت کرے تھے کہ سیدھا امام حسین کی طبیعت اگر ٹھیک ہو جائے گی تو ہم لوگ روزہ رہیں گے. روزہ رہیں گے طبیعت ٹھیک ہو گئی تو فرمایا کہ روزہ کھولنے کا وقت آیا، کیا کھائیں گے؟ کچھ نہیں ہے. بازار سے تھوڑے سے گیہوں لے کے حضرت علی فاطمہ سے کہا پیسے اس کو. پہلے زمانے میں گیہوں کو گھر پہ پیسا جاتا تھا، چکی پہ پیس کے اس کا آٹا بناتے اس کو روٹی ڈالتے ہیں. روٹی ڈالیں، ایک روٹی حضرت علی، ایک روٹی حضرت خاتون فاطمہ الزہرا، دونوں روٹی لیے بس روٹی کا سے نوالا اٹھا رہے تھے. ساحل نے آواز دی، بتا کہ میں یتیم ہوں، نہیں بتا کہ میں مسکین ہوں، غریب فقیر ہوں، مجھے دیتے. لے جا کے فوری وہ بھی روٹی دونوں نے روٹی دے ڈالی. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا. یہ وہ اخلاق ہے، یہ وہ کردار ہے. دوسرے دن پھر روزہ رہے، پھر افطار کا وقت آیا، پھر کھانے والے تھے، روٹی بنائے پیس کر، پھر نوالا لے رہے تھے. کوئی آگے والا کہ میں یتیم ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، میری مدد کرے. پھر وہ نوالا اٹھا کے پھر وہی روٹی حضرت خاتون جنت حضرت علی دونوں اپنے روٹی لے گئے، وہ یتیم کو دے کے وہ لے کر چلا گیا. تیسرے دن پھر روزہ رہے، پھر
کیا بولا ہے آٹا میں سے پھر روٹی اٹھا رہے تھے، پھر ایک آواز تھی کہ میں قیدی ہوں، مجرم ہوں، چھوٹ کر آیا ہوں، ناتوان ہوں، کچھ نہیں کھایا، میری مدد کریں. پھر وہی روٹی دونوں کی اٹھائے ان سے دے دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا. یہ ہے یتیما و اسیرا قال نطعمکم حبه علی مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو خود کے پاس نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں یہ لوگ بانٹتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوگ خیر خیرات کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہوں گے جو عزت کے ساتھ، جو بامرادیت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سلام فرما رہا ہوگا، ان سے تبسم فرماتے ہوئے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا انہی کے طفیل میں، انہی کے نام اعمال کے تقدس میں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوزخ سے آزاد فرمائے گا. وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرے. حضرت کرام یہ جانیں کہ ہم بھی ان کی امتی ہیں جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا. ہم ان کے امتی ہیں جن کے اخلاق مزین تھے. ہم ان کے امتی ہیں جو سخاوت میں سب سے بڑھ کر تھے، حسن کردار میں سب سے بڑھ کر تھے. ہم ان کے امتی ہیں. اس چیز کو جان لیں، اس چیز کو سمجھ لیں، آپ کو خود بخود ہی عمل کرنے کا ذوق اور شوق ہونے لگے گا. اور یاد رکھیں اپنے اندر ذوق اور شوق کو بڑھانا ہو، آقا کی محبت کو اپنے دل میں جگا دیں. آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگا دیں. اب ان کی محبت اپنے دل میں کیسا پیدا کرے گا؟ تو ان کے واقعات کو سنیں. ایسی مجلس جہاں پر تذکرہ رسول کیا جا رہا ہو، میلاد النبی کی مبارک محفل رکھی گئی ہو، وہاں پر جائیں، سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سنیں، ان کی شوکت کو سنیں، ان کے اخلاق کو سنیں، ان کی حالات زندگی کو سنیں. جب تمہارے دل میں خود بخود محبت اٹھنے لگے گی آقا سے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بھائی کسی سے تو بچوں سے پوچھو بھائی سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے بچے؟ بولو بچے ہو تو بچے یہ بولیں گے ممی ڈیڈی، کہیں گے سب سے پوچھو آپ کس سے محبت کرتے؟ سب سے یہ بولیں گے بھائی میں تو ممی سے کرتا ہوں، کوئی بولے گا ڈیڈی سے کرتا ہوں، کوئی بولے گا. اب بڑوں سے پوچھے بھائی آپ وہاں کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو بڑے لوگ یہ بولیں گے ہم ہماری اولاد سے محبت کرتے، ہماری بچے ہماری بچیاں ہم سے محبت کرتے. حاضرین کرام بخاری شریف کی حدیث ہے جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، جب تک تمہارا دین مکمل نہیں ہوگا، جب تک تم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، جو چیز تم کو زیادہ محبت والی ہے، اس محبت والی چیز سے زیادہ محبت جب تک تم آقا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ کر دو، تمہارا دین ایمان مکمل ہے. تو اپنے دل کو محبت میں سب سے زیادہ کس کو رکھیں گے؟ کس کو رکھیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کے محبت کا پہلا تقاضا یہی ہے جب بھی آقا کا تذکرہ کیا جائے زور سے آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم کہنا. جب بھی آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیا جائے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا. جب تمہارے دل میں خود بخود آقا کی محبت پنپنے لگے گی، شروعات ہونا شروع ہوگی. ایک حدیث شریف کو سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو، اپنی مراد کو پانا چاہتے ہو، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. زیادہ سے زیادہ ذکر کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ذکر کیا کرے، اس کا تذکرہ کیا کرے. اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھے. جو وقت بچ جاتا ہے، جو وقت باقی رہتا ہے، اس وقت میں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، درود کی کثرت کرے. خود بخود محبت اپنے دل میں جگے گی، خود بخود محبت ہونے لگے گی. جب آپ کو محبت ہو جائے گی، آپ کی زندگی، آپ کا دل خود بخود آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلے گا. آپ کا دل خود چاہے گا میرے آقا کیا کیا کرتے تھے میں بھی وہ کروں گا، میرے آقا کیا بولتے تھے میں بھی وہ بولوں گا، میرے آقا کیا سنتے تھے میں بھی وہ سنوں گا. کب؟ جب آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی رسول اللہ میں. اور محبت رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، ان کا تذکرہ کرتے رہیں، ان کا تذکرہ سنتے رہیں، ان کے بارے میں بولتے رہیں. جب آپ خود کامیاب. اور یاد رکھیں جب ان کا تذکرہ، ان کی محبت اپنے دل کو اجاگر کرو گے، یہ تمہاری یہ دنیا کامیاب،
آخرت کامیاب، خبر کامیاب، حشر کامیاب۔ جب تمہارا سب کچھ کامیاب ہو جائے گا تو تم سیدھا جنت میں چلے جاؤ۔ حاضرین کرام، اخلاق کو اپنے مزین کریں۔ ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال سے رجوع ہوتے ہیں، اے رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ آج جو کچھ بھی ہم نے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سنا ہے، وہ سن کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے اخلاق، جیسے اوصاف تو ہمارے اندر ہو نہیں سکتے، نہ ہی ہم لا سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے امتی ہیں کے مطابق ہمارے کردار ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو کچھ بات ہم کہے ہیں، سنے ہیں، میں جو کچھ بولا ہوں کچھ کو اور ہم سب کو کہنے، بولنے، سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس مبارک مسعود فیضانی عرفانی محفل کو اپنے دربار میں شرف مقبولیت عطا فرمائے، اور اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا ان کی دین دنیا آخرت سب کو سنوار دیجئے۔ سب کے احوال سے آپ واقفیت رکھتے ہیں، سب کی منتوں کو، سب کی مرادوں کو، سب کی دلی تمنا کو باری تعالیٰ اس محفل کی برکت سے شرف مقبول عطا فرما دیجئے۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہمارے والدین جو بحیات ہیں ان کے عمر میں برکت عطا فرما دیجئے۔ جو والدین گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے۔ کہنے بولنے پڑھنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وأعلى معلوماتك وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام تاجدار حرم ہے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان
پاس میرے نہیں پھنسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تیری عادتوں سے معمور سینہ رہے تیری عادتوں سے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا دو مدینے میں عطار کو پھر بلا دو مدینے میں ہم سب کو ہم تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا ودعاءنا وروضة فيها النبي المحترم اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا ودعاءنا وروضة فيها النبي المكرم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمین. آپ تمام سب حضرات سے ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے اس محفل کو کامیاب بنایا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو کامیاب بنائے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم